تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے خزانہ بھی دیا، دل بھی دیا اور سخاوت کا دریا بھی دیا۔ آپ بے شمار القابات سے مشہور ہیں۔ آپ کو کامل الحیاء والایمان کہا جاتا ہے۔ آپ جامع القرآن، سید الاسقیاء، عثمان باحیا، آپ ایسے بے شمار القابات سے مشہور ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ اسلام میں چوتھے داخل ہونے والے شخص ہیں، یعنی آپ چوتھے مسلمان ہیں۔ آپ کا نام حضرت عثمان ہے، والد کا نام حضرت عفان بن ابی العاص ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے۔ خاندان آپ کا قریش اور بنو امیہ ہے۔ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ داماد رسول بھی ہیں، جامع قرآن بھی ہیں، شروع میں اسلام لانے والے ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ آپ کی کنیت ذو النورین ہیں۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو آپ کا لقب ہے وہ ذو النورین ہیں۔ ذی النورین آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلے آپ کا نکاح حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لخت جگر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ آپ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی ہجرت کے بعد دوسرے صحابہ کرام نے بھی آپ کے بعد ہجرت فرمائی اور آپ نے دوسری ہجرت مدینے کی جانب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ آپ کی حیا اور آپ کی شرافت یہ آپ کی نمایاں خصوصیت ہے۔ آپ نے اہل ایمان کی جو مال کے ذریعے نصرت کی تھی، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر کیا کرتے تھے۔ آپ کے اس عمل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدردان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ کرام کی طرح آپ کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی تھی۔ سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ مشورے سے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کی خلافت کا دور 12 سال تک رہا۔ 4 خلیفاؤں میں آپ کا دور خلافت سب سے طویل رہا۔ آپ کے دور خلافت میں قرآن کریم کو مکمل جمع کیا گیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہو کر اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے، اور آپ ہی کے دور میں اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلح بحرین فوجیں تیار کی گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان وغیرہ کے لیے 1000 دینار پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیاضی سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھالتے اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے بے شمار واقعات تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے اندر پانی کی بہت زیادہ قلت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آمد سے خوش نہیں ہیں، وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا۔ قریش نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکے رکھا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی، یعنی یہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص ضرور لیں گے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے،
اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بھی ان سے حیا آتی ہے، اور فرماتے تھے کہ میں اس شخص کے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت پر رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی کو ڈھک لیا۔ جب یہ تینوں حضرات چلے گئے، بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ نے حضرت عثمان کی آمد پر اس طریقے سے کیوں کیا، جبکہ آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی آمد پر اس طریقے سے نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جبکہ اس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا اندازہ آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ الغرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال رہا، جو 4 خلیفاؤں میں سب سے لمبی طویل مدت ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے شروع کے 6 سال، یہ کہہ لیجئے کہ شروع کے 10 سال تو بڑے پرامن رہے۔ بعد میں ایک طبقہ جو سیاست کے ساتھ ساتھ مذہبی بھی آپ کا مخالف تھا، اس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ اصل میں اس کے پیچھے شاہ روم قیصر روم کی طاقت تھی۔ یہ یہودی تھا، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ پہنا اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں صوفی شمار کرنے لگا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا پھرتا، لیکن اندر منافقانہ چال چل رہا تھا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایسے بے شمار جھوٹے خط مشہور کیے کہ حضرت عثمان نے فلاں کے قتل کا حکم دے دیا اور اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا دیتا۔ چونکہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ شمار کرتا، اس لیے لوگ اس کی بات پر یقین بھی کر لیتے، اور باتوں باتوں میں یہ بھی بیان کرتا کہ شاید حضرت عثمان سے یہ خطا ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے حضرت عثمان کی صحیح تربیت کو لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان صحیح خلافت قائم نہیں کر رہے ہیں، اور اس نے لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رخ پیش کیا جو حقیقتاً میں صحیح نہیں تھا۔ اس نے یہ پیش کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اپنے اعزاء و اقارب کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے دوسری چال یہ چلی جو ان کا مین مقصد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اصل حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت اصلی حضرت علی کا حق ہے۔ اصل میں عبداللہ بن سبا نے، کہ جس کے پیچھے شاہ روم اور قیصر روم کی طاقت تھی، انہوں نے پرانی قبالی عصبیت تھی، انہوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا کہ خلافت تو بنی ہاشم کا حق ہے، یہ بنو امیہ کا شخص خلافت پر کیسے قائم ہو گیا؟ اصل میں عرب کے اندر قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ بنو امیہ یہ 2 بہت بڑے قبیلے تھے۔ عرب کے اندر یہ قبیلے بڑے سمجھے جاتے تھے اور آپس میں یہی 2 قبیلے ٹکر کے مقابلے کے سمجھے جاتے تھے۔ اب دیکھیے ان لوگوں نے یعنی شاہ روم نے اور عبداللہ بن سبا نے کتنا لمبا انتظار کیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں انہوں نے فتنہ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ قبیلے بنو تین سے تھے، اور حضرت عمر کے دور میں بھی انہوں نے اس فتنے کو جنم نہیں دیا کیونکہ حضرت عمر بنو عدی سے تھے۔ یہ فتنہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف استعمال کیا۔ چونکہ حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں، اس لیے انہوں نے اس موقع کو صحیح جانا اور اس فتنے کو انہوں نے جنم دینا مناسب سمجھا، اور عبداللہ بن سبا نے شاہ روم کے حکم پر چاروں طرف سے بہت سے لوگ بلا لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو بلوائی کہا جاتا ہے۔ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عاملین کے خلاف
پروپیگنڈا شروع کیا کہ لوگ بیت المال میں خیانت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے جو گورنر تھے، جو شام میں تھے، دمشق میں تھے، مصر میں تھے، کوفہ میں تھے، کوفہ والوں کو یہ بہکانا شروع کر دیتے کہ دمشق والے ناانصافی کر رہے ہیں، مصر والے کو یہ بہکاتے کہ شام والے ناانصافی کر رہے ہیں۔ الغرض ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا، یعنی آپ کا محاصرہ کر لیا۔ ایسے موقع پر حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور دیگر صحابہ نے کسی نے خط کے ذریعے اور کسی نے براہ راست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں حکم دیجئے امیر المومنین، ہم ان کے خلاف ابھی جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے تمام اپنی رعایا کو بالکل منع کر دیا، چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باتیں یاد تھی کہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھ کو خلافت کی قمیض پہنائے گا، منافق لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اس کو نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ اور یہی وہ واقعہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بشارت دی تھی۔ جس روز بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اور میں اسی پر قائم ہوں اور میں اسی پر صبر کر رہا ہوں۔ بلوائیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا اور آپ کا کھانا اور آپ کا پانی بند کر دیا۔ 40 روز تک آپ کا پانی بند رہا۔ اس موقع پر ایک صحابی جو یہود کے پہلے بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بلوائیوں سے کہا کہ اے لوگو، حضرت عثمان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، حضرت عثمان کا خون نہ بہاؤ۔ میں بنی اسرائیل کی تاریخ جانتا ہوں، چنانچہ اگر کسی نے کسی نبی کو شہید کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بعد 70,000 آدمی مرے ہیں، اور اگر کسی نے کسی نبی کے خلیفہ کو قتل کیا ہے تو پھر 35,000 آدمی مارے گئے ہیں۔ چنانچہ تم باز آ جاؤ، خدا کے لیے حضرت عثمان کو قتل نہ کرو، ان کا محاصرہ نہ کرو۔ لیکن وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے، وہ تو اس موقع کی نہ جانے کب سے تلاش میں تھے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 18 تاریخ تھی، حج کا مہینہ تھا، لوگ حج پر گئے ہوئے تھے۔ مدینہ میں اس وقت بہت کم صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو 40 روز کے بعد 82 سالہ مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو شہید کر دیا۔ یہ 18 ذی الحجہ کا دن تھا جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ پہلے پارے کے آخری صفحے کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کا خون مبارک جس جملے پر پڑا وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باغیوں نے 40 دن تک آپ کا محاصرہ کیا، مسجد جانے کی بات تو دور، آپ کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں لے جانے سے بھی روک لگا دی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا مسلم ریاست کی طاقتور فوج اس وقت موجود نہیں تھی؟ حضرت عمر کی خلافت میں آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، وہ لوگ کہاں تھے؟ صحابہ کرام نے کیوں آپ کی مدد نہیں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کہاں تھے؟ کیا اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی کہ جو حضرت عثمان کے متعلق اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد کے ساتھ ساتھ تابعین کی بڑی تعداد موجود تھی، اسباب قتال سب موجود تھے، لیکن چونکہ خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو سختی سے تلوار اٹھانے سے منع فرمایا تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کسی کلمہ گو مسلمان پر تلوار اٹھائی جائے، اور آپ کو یہ گوارا نہیں تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ قتال کی اجازت دینے کی صورت میں رسول اللہ کا وہ پہلا خلیفہ ہوں گا، میں وہ پہلا نائب بنوں گا جو کسی مسلمان پر تلوار اٹھائے گا۔ اس لیے آپ نے اجازت نہیں دی اور آپ نے کسی صحابہ کرام سے مدد نہیں لی، اور جو صحابہ کرام مدد کی اجازت کی درخواست دیتے آپ ان کو بھی رد کر دیتے تھے۔ دراصل
اس جگہ پر حضرت عثمان کا وہ امتحان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ ان حالات کے پیش آنے کے متعلق پہلے ہی فرما دیا تھا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو شور پسندوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی جگہ صبر و تحمل اور برداشت کا حکم دیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر اور استقامت سے کام لیا، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ کو خون خرابے سے پاک رکھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ محترم جگہ ہے، یہ محترم سرزمین ہے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے اور نہ یہاں پر شر انگیزی کی جائے، اور جو اس پر شرانگیزی کرے گا یعنی یہاں پر فتنہ برپا کرے گا، اس پر اللہ کی لعنت، انسانوں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بالکل باخبر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ باغیوں کا اصل ہدف آپ کی ذات ہے، اس لیے ملت اسلامیہ کے وسیع تر مفاد کے پیش نظر مسلمانوں کو انتشار سے بچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ ہر صعوبت اور اذیت کو برداشت کیا اور حرم کے تقدس کو پامال ہونے سے بچا لیا، بلکہ اس مقصد اور اس عظیم قربانی کی خاطر اپنی جان دے دی اور دشمن اسلام، باغیوں اور بلوائیوں کے ارادے ناکام کر دیے۔ اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مزید کسی اور ٹاپک کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔